السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم نے سورہ یونس شروع کی ہوئی تھی، جس کی چند آیات کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ اب آگے کریں گے کہ آگے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ آج چند 3 آیات کا ترجمہ ہم کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ان الذين بے شک الذين لوگ لا نہیں یرجون امید رکھتے لقاءنا ملاقات کی نہ ہم سے ورضوا اور راضی ہیں بالحیات الدنیا زندگی دنیا اور راضی ہے دنیاوی زندگی پر وطمئنوا اور مطمئن ہیں بہا اس پر والذین ہم عن آیاتنا غافلون وہی لوگ ہم ہماری ان سے آیاتنا آیتوں سے غافلون غافل ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی اور راضی رہتے ہیں دنیاوی زندگی پر اور مطمئن ہے وہ اس پر، وہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، جو نبی پاک کی پیروی نہیں کرتے، وہ لوگ دنیاوی زندگی میں ہی خوش ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی کی زندگی ہے، آگے ہم مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے نا امید ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس اس دنیاوی زندگی میں رہنا ہے، اور وہ اس دنیاوی زندگی پر مطمئن ہیں، جبکہ اللہ واضح طور پر فرما چکے ہیں دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ناپائیدار ہے، ختم ہونے والی ہے، اور لیکن وہ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، دنیا میں آنے والا جو جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو بھی بھول بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، تو لہٰذا ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، دنیا میں مگن نہیں ہونا چاہیے۔ وہی ہمیں اللہ تنقید فرما رہے ہیں کہ دنیا میں مگن مت ہو جانا۔ پھر ان کا انجام بھی بتا رہے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں کھو جاتے ہیں، اس دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور ان کے دل بھی اس بات پر مطمئن ہوتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو انجام ہے وہ ہے آخرت، اور وہ اسی میں دوزخ میں انہیں طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنے عبرتناک عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، اپنے رسول کریم کی پیروی کرنا، یہی ہم پر فرض ہے اور یہی ہم نے کرنا ہے، اور ان تمام اعمال کا جواب دہ بھی اللہ کے حضور ہونا ہے ہم نے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، مأوا ٹھکانہ ہے ان کا، نار آگ، بما کانوا اس بنا پر، یکسبون جو وہ کمایا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اس بنا پر جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی جو اعمال انہوں نے اس دنیا میں کمائے، جو برے اعمال کمائے، ان کے بدلے میں ان کو کیا دیا جائے گا؟ دوزخ، آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال کیے صالحات نیک، یہدیہم ہدایت دے گا ان کو، ربکم ان کا رب، بایمانہم ان کی ایمان کی بدولت، تجری بہتی ہوں گی، من سے، تحتہم نیچے، انہار نہریں، فی میں، جناتی باغات، نعیم نعمتوں والے میں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، ان کا رب ہدایت دے گا ان کو ان کے ایمان کی بدولت، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں نعمتوں والے باغات میں۔ رب کریم اس قدر ہم پر رحم فرمانے والا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب دوزخ کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ جنت کا ذکر کیا، وہ اس لیے کہ میرے بندے خوفزدہ نہ ہو جائیں، ڈر نہ جائیں، مایوس نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی دوزخ کا ذکر کیا اس کے ساتھ جنت کا ذکر کیا، اس سے پہلے یا اس سے بعد میں، جہاں پہ بھی ذکر کیا اللہ نے جنت کا ذکر کیا، تاکہ میرے بندوں کو حوصلہ ہو کہ اللہ رب العزت اگر وہ نیک اعمال کریں گے، اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے، اللہ رسول کریم کی پیروی کریں گے، تو انہیں جو نعمتیں اور جو تحفے اللہ عطا فرمائے گا ان کا ذکر اللہ نے دوزخ کے ساتھ کیا ہے، تاکہ بندے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے اور جنہوں نے لوگوں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دی، اس قرآن کے ساتھ جڑے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بدولت ان کو مزید ہدایت عطا فرمائیں گے اور ان مزید ہدایت فرمائیں گے۔ اور پھر آگے
اس دنیا کے بعد اس دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرمائیں گے، فلاح اور کامیابی عطا فرمائیں گے، پھر آگے مرنے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں بے شمار تحفے عطا فرمائے جائیں گے۔ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، یعنی ان کو جنت میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور انہیں نعمتوں والے باغات میں رکھا جائے گا جہاں پر سے ان کی پکار ہوگی سلامتی والی، اور ان میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے، ان میں ان کے لیے بے شمار تحفے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی ان آیات میں فرما رہے ہیں، اور آپ سب ان کو پڑھیے گا، مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیے گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اور ان پر عمل کرنا ہمیں چاہیے، ان پر عمل کیجیے گا اور اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئندہ تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اسی طرح ہم اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پڑھنے، سننے اور آپ لوگوں کے سننے کو قبول فرمائے۔